ناظرین، 4 روز قبل ہولی فیملی اسپتال میں ایک نومولود بچے کو اغوا کیا گیا، جس پر پنجاب پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کو 4 روز کے اندر بازیاب کرا لیا گیا۔ سی سی پی او احسن یونس صاحب کی زیر نگرانی پنجاب پولیس نے ایک بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بچے کو 4 روز کے اندر بازیاب کرا لیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم ہولی فیملی ہسپتال کی حالت زار کے اوپر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بچے کے والدین سے بھی ملوائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پروگرام کا آغاز ہولی فیملی ہسپتال میں پیش آنے والے ناساز واقعے سے کیا، جہاں تحصیل کلر سیدہ نمل خسرانہ کا رہائشی شاہد محمود 29 اکتوبر کو اپنی اہلیہ قدرت شاہد کو ہولی فیملی ہسپتال لایا، جہاں اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد اس نے اہلیہ اور ہمشیرہ کے ہمراہ خود بچے کو دیکھا، جو پوری طرح سے صحت مند تھا، لیکن اسے مسلسل قے آ رہی تھی، جس پر ڈاکٹر کی جانب سے بچے کو ایمرجنسی میں چیک کرانے کو کہا گیا۔ ایمرجنسی پر چیک اپ کے بعد بچے کو NHDU لے جانے کو کہا گیا۔ 30 اکتوبر کی رات 9 بجے وارڈ کے عملے نے کہا بچے کو بیبی کاٹ میں رکھ دیں۔ بچہ بیبی کاٹ میں رکھنے کے بعد شاہد محمود خود وارڈ کے باہر بیٹھ گیا۔ اس طرح 31 اکتوبر صبح 9 بجے شاہد محمود کی ہمشیرہ نے بچے کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب 12 بجے دن کو بچے کو دیکھنے گئی تو بچہ غائب تھا اور بچے کی جگہ وہاں پر گڈا رکھ دیا گیا تھا۔ 3 روز تک راولپنڈی پولیس بچے کو ڈھونڈتی رہی، بچے کا سراغ نہ مل سکا۔ جب ہمیں بچے کا معلوم پڑا تو ہم نے تفتیش کا آغاز کیا۔ 5 نومبر کو سی سی پی او احسن یونس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بچے کو برآمد کر لیا۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسپتال کی حالت زار کی جانب اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں ہسپتال کے مسائل کے بارے میں۔ جی ناظرین، اس ٹائم ہم ہولی فیملی ہسپتال میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہسپتال ہمیں آئے ہوئے پریشان حال لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ہسپتال میں کیا مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہولی فیملی میں دردناک پیش آنے والے واقعے کے متعلق بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہسپتال کے کیا مسائل ہیں اور اس واقعے کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریں گے کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ برادر، پہلی بات تو یہ جو ہاسپٹل کے مسائل ہیں وہ تو ہاسپٹل جانتے ہیں، جو عوام کے ساتھ مسائل ہیں ہم وہ بیان کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹاف ہے ان کا مس بیہیو ہے بہت زیادہ عام پبلک کے ساتھ۔ سیکنڈلی مسئلہ یہ ہے کہ جو بلڈ ہیں اسپیشلی بلڈ کے حوالے سے یہ چینج ہو جاتے ہیں، بچے رات کو چینج ہو جاتے ہیں، ایک بیڈ کا دوسرے بیڈ پہ چلے جاتا ہے۔ تھرڈلی آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ کو فار ایگزامپل میرا اپنا پیشنٹ ہے، ہمارا جو وہاں پہ اس کا بلڈ گروپ ہے بی پازیٹیو ہے، ہم بلڈ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے پیپر میں او پازیٹیو لکھ دیا۔ اگر وہ ہمیں او پازیٹیو دے رہے تھے تو ہمارا پیشنٹ بھی چلا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی ان کی جو مس کمیونیکیشن ہے یا مس جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان کے رویے ہیں یہ ناقابل تلافی ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ایک بات۔ سیکنڈلی مسئلہ یہ ہے بھائی کہ جہاں تک بچے کا مسئلہ ہے یہ تو ظاہری اس ٹائم بھی سننے میں یہ آ رہا ہے ہمیں، تو چونکہ اندر الاؤ نہیں ہے جانے کا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم کیمرے بھی آف تھے یا سم تھنگ جو بھی، تو یہ مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس کا سدباب کریں۔ شناختی کارڈ رکھا ہمارا ادھر، وہ دے نہیں رہے، سب آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں، کبھی کدھر جاؤ کبھی ہم یہ بلڈ لگایا ہے، 25,000 روپیہ لے کے آیا تھا، وہ ادھر سے اندر سے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، چلو آپ کیا کام کرو باہر سے ٹیسٹ کرو۔ ابھی گاڑی کا کرایہ واپس جانے کے لیے نہیں ہے، شناختی کارڈ اندر رکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ نہیں دے رہے، ایمبولینس میں آزاد کشمیر سے ادھر بلا لیا ہے، ابھی بولو کیا کرو۔ جی بھائی جان، ادھر سیکورٹی کے اندر ہے نا، ایک اخلاق کا نام نہیں ہے، کوئی اندر والدہ ساتھ نہیں ہوگا، بچے آپ کہیں گے بچے کے پاس جانے، کہتے کیوں جا رہے ہو، بس ٹھیک ہے رہنے دے۔ 1-2 بچے اس طرح نہیں ہے، گرے بھی ہے وہ ساتھ فائل وغیرہ بھی گرے، لیکن اخلاق کا نام نہیں ہے، بس یہ کہتے رہتے جاؤ جاؤ 1 گھنٹے بعد آؤ، جو 1 گھنٹے بعد آتے کہتے ابھی نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے بات کی کہ 3 بجے کے بعد ملاقات کا ٹائم ہے، جب گیا ہوں 3 بجے کے بعد کہتے نہیں ابھی نہیں ہو سکتے، یہ اخلاق نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ سی سی پی او کے پی آر آفیسر
सजादुल हसन से जब हमने राब्ता किया तो उनका कहना था कि बच्चा तो हमने बाजियाब करा लिया है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक इब्तदाई मराइल में है, जिस पर यह कहना मुश्किल है कि बच्चे को अगवा करने में कौन कौन और कितने अफराद मुलविस थे। जो ही हमारी तहकीकात मुकम्मल होगी हम शवाहिद मीडिया के सामने लाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं बच्चे के वालिद की जानिब और आपको दिखाते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं तहसील कलर सईदा के गांव नमल में, जहां नौ मौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। हमारे साथ आज बच्चे के दादा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे आज के इसके पसे पर्दा सच क्या है और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। अच्छा सर, आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके साथ साथ हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि ये वाकया कैसे पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ये फूल सा बेटा हमारी जोड़ी में दोबारा वापस किया। उसके बाद मैं अपने CPO साहब रावलपिंडी, RPO साहब से मैं खुद मिला हूँ, उनका और मैडम बीनश साहबा और SHO जावेद साहब, इनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है और इनकी वजह से जो है ये बच्चा हमें वसूल हुआ है। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह करिएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। आपको अभी तक मालूम हुआ ये बच्चा किसने अगवा किया और क्यों अगवा किया, इसके पीछे क्या कायक हैं? सर सबसे पहले तो ये है कि ये बच्चा हमने रात को तकरीबन 8 बजे नर्सरी वार्ड जो इसको चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा दाखिल होगा। तो इसको हमने जो है ना नर्सरी वार्ड में रात 8 बजे चेक करवाया और उन्होंने दाखिल किया और 2 टेस्ट उन्होंने लिख कर दिया अस्पताल वालों ने, जो हमने टेस्ट करवा के उनके हवाले किए। और सुबह जो है वो बच्चे की वालदा और खाला गई हैं इसको चेक करने के लिए और दूध पिलाने के लिए, तो ये अपनी बास्केट में मौजूद था। इन्होंने दूध पिलाया, बच्चे के कपड़े चेंज किए और फिर ये वापस आ गए। दोबारा जब 12 बजे का टाइम हुआ है बच्चे को फीडिंग का, तो जब इसकी खाला गई है तो वहाँ पर हमारा बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। जब इसकी वालदा ने और इसकी खाला ने शोर डाला है कि हमारा बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर जो नर्स बैठी हुई थी उसने यही कहा जी कि आप चेक करें, आपका बच्चा इधर ही है। जब इसकी खाला ने जाकर दिखाया कि ये बच्चा नहीं है, ये गुड़िया है, तो उस वक्त वो भी खड़ी हुई है और पूरे अस्पताल में जो है वो शोर मच गया। इसका वालिद भी उधर पहुँच गया और इन्होंने जाकर मैडम जो अस्पताल की इंचार्ज थी, जो मैडम MS साहबा थी, वो भी वहाँ पर पहुँच गई है, बाकी अमला भी वहाँ पर पहुँचा है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने तमाम गेट बंद कर दिए। तो ये जो बच्चे का वालिद था इसने कहा जी कि मुझे ये जो कैमरा है ये चेक करवाया जाए। और जो नर्सरी वार्ड के ऊपर कैमरा था उन्होंने कहा जी कि इसकी कवरेज नहीं है हमारे पास, ये कैमरा लाइव ही चलता है। जबकि दूसरे दिन हमें पता चला है कि वो लाइव नहीं था, वो भी रिकॉर्डिंग होती है उसकी। और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं इन्होंने वहाँ जाकर चेक किया है और उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो निकलवाई है। और उसके बाद अभी तक अस्पताल के अमले ने हमें ये नहीं बताया कि बच्चा जो है वो कैसे गायब हुआ। अच्छा सर, हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि अस्पताल के कैमरे काम नहीं कर रहे। आप चूँकि अस्पताल में रहे हैं, आपके साथ ये वाकया दर्दनाक पेश आया है, आप इन मसाइल को बाखूबी जानते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैमरे वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे? कैमरे सर काम कर रहे थे, लेकिन कैमरे जो है वो डेट नहीं सही दे रहे थे, ना ही वो टाइमिंग दे रहे थे। हमने तकरीबन मैडम बीनश के साथ और SHO जावेद साहब के साथ तकरीबन 4 घंटे सिक्योरिटी रूम में जो है वो कैमरे को चेक किया है और कैमरे चल रहे थे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था सही। और मेन जो नर्सरी है उसके अंदर कैमरा नहीं चेक करवाया उन्होंने, बाहर मेन गेट के ऊपर कैमरा था। और उसके बाद जो गेट के ऊपर चेकिंग हो रही है उसका नाकस इंतज़ाम है, किसी को वो सिक्योरिटी वाले चेक नहीं करते हैं। हालांकि मैंने मैडम को खुद बताया कि आप कहती हैं कि मैंने गेट बंद करवा दिए, लेकिन गेट के ऊपर कोई चेकिंग नहीं है, सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई चेक नहीं कर रहा है। अच्छा, महकमा पुलिस की दिन रात की मेहनत की वजह से आपका बच्चा बाजियाब हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं CPO साहब, RPO साहब और मैडम बीनश साहबा और SHO जावेद और उनकी पूरी टीम के ऊपर मुझे फ़ख्र है। जब भी हमने उनके पास गए हैं तो उन्होंने ये बताया जी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमने केस को बहुत क्लोज़ कर लिया।
اچھا سر، اسپتال کی ناقص کارکردگی کے اوپر کیا کہیں گے جن کی وجہ سے یہ بچہ کھویا؟ سر یہ ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ واقعے سنے کہ ہولی فیملی اسپتال کے اندر جو ہے نا وہ اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا انتظامیہ سے یہی ہے کہ آپ لوگ اتنے گورنمنٹ سے تنخواہ بھی لیتے ہیں اور سیکورٹی والے بھی لگائے ہوئے ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ جو ہے یہ اسپتال کی ناکامی ہے۔ جی سر، اردو ٹائمز ہمارے چینل کے توسط سے آپ کی بات حکام بالا تک، پولیس انتظامیہ تک، ہسپتال کی انتظامیہ تک پہنچی، اس پر آپ ہمارے چینل کے توسط سے کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے تمام میڈیا کو؟ میڈیا کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہاں پر میڈیا آئی ہے اور یہ بچہ ہمیں ایک تو پولیس کی کوشش کی وجہ سے ملا ہے اور دوسرا میڈیا نے جو ہمارے بچے کو نشر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پولیس کے اوپر بھی کافی پریشر تھا اور اسپتال انتظامیہ کے اوپر بھی پریشر تھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ میڈیا نے بہت کردار ادا کیا۔ ناظرین، بچے کا بازیاب ہونا تو ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے کیا گیا، لیکن اگر ہم بات کریں ہسپتال کی حالت زار کی تو ہسپتال کی حالت زار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئے دن بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچوں میں رد و بدل ہو رہا ہے، جس پر اسپتال کی انتظامیہ انتہائی خاموش دکھائی دے رہی ہے۔ حکام بالا کو چاہیے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کر کے اس میں ملوث جو افسران ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور اس واقعے کے بعد دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں اس پر بھی کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ٹائم سے اپنے میزبان راجہ علی حمزہ کو اجازت دیں، اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔